الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی بات کرنا، نرم گفتگو کرنا، میٹھی بات کرنا، اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے، یعنی بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کے اور قوانین کے ہم سب پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح کر کے بتلا دیا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے۔ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے بیان فرما دی، اور بعد کے ائمہ مجتہدین نے، اہل علم نے محنت کر کے ان ساری چیزوں کو بالکل واضح فرما دیا۔ تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں اس بات کا کہ ہم دن اور رات میں اس پورے دورانیے میں جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، نیکیاں اور گناہ ان دونوں کاموں کے کرنے کے اسباب اور ذرائع تلاش کریں تو ہمارے بعض گناہ ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے پیروں کا بھی استعمال ہوتا ہے، گناہ ایسے بھی ہیں جن میں ہمارے کانوں کا استعمال ہوتا ہے، گناہ ایسے بھی ہیں جن میں ہماری آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انسانی جسم میں، انسانی بدن میں جو چیز استعمال ہونے والی ہے گناہوں میں، وہ انسان کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں میں، نیکی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے ہمارے پیر بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی استعمال ہوتی ہیں، ہمارے کان بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ نیکیوں میں استعمال ہونے والی چیز بھی انسانی بدن میں وہ انسان کی زبان ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے ایک دفعہ اپنے غلام سے کہا کہ یہ سامنے بکری کھڑی ہے اور اسے ذبح کرو، اور ذبح کر لینے کے بعد اس بکری کا جو سب سے اہم جز اور حصہ ہے وہ کاٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ تو حکیم لقمان بڑے دانا انسان تھے، بڑے سمجھدار انسان تھے۔ دانا لوگوں اور سمجھدار لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان حاصل کر لیتا ہے، انسان دانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ارشادات، ان کے اقوال ہم اتنی توجہ کے ساتھ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اقوال انتہائی وزنی ہوتے ہیں، بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ وہ سبق اس میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، رسول اللہ سے براہ راست سیکھا ہے، رسول اللہ سے براہ راست چیزیں سیکھی ہیں، تو ہم بڑی توجہ سے ان کی باتوں کو سنتے ہیں اس صحبت کی وجہ سے۔ تو ایک دانا انسان کے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ غلام جو تھا وہ بھی دانا ہو گیا تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی، وہ گیا، اس نے چھری اٹھائی، بکری کو ذبح کیا، اور جب اس کا خون نکل گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، تو اس نے اس کی زبان کاٹی، ایک پلیٹ میں برتن میں رکھی اور حکیم لقمان کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت لقمان نے اس کو دیکھا تو کچھ نہیں فرمایا، پھر فرمایا اسی غلام سے کہ اب وہ سامنے ایک بکری کھڑی ہے، اب جاؤ اسے ذبح کرو۔ اب اس کے بدن میں جو چیز سب سے زیادہ بری ہے، اچھی نہیں ہے، وہ کاٹ کے میرے پاس لاؤ۔ غلام گیا، اس نے حکم کی تعمیل کی، بکری ذبح کی، اور دوسری مرتبہ بھی اس نے اس بکری کی زبان کاٹی اور برتن میں رکھ کے حکیم لقمان کی خدمت میں اس نے حاضر کر۔ حضرت لقمان نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو،
تمہاری نظر میں اس جانور میں سب سے اچھی چیز بھی زبان ہے اور اس میں سب سے بیکار اور بری چیز بھی زبان ہے۔ غلام نے کہا کہ آپ سے اب تک میں نے یہی سیکھا ہے کہ انسانی بدن میں، انسانی جسم میں جو سب سے اہم حصہ ہے، جس سے انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے، اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتا ہے، کہنے لگے کہ وہ جو جسم کا حصہ ہے وہ ہماری زبان ہے۔ یہ زبان سب سے بہترین چیز بھی ہے، یہ زبان سب سے بدتر چیز بھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ مال بہترین چیز بھی ہے اور مال فتنہ اور آزمائش کا سبب بن کے بڑی بدترین چیز بھی ہے کہ اگر ہم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا وہ مال بدقسمتی سے گناہوں میں، ناجائز اور حرام امور میں خرچ ہونا شروع ہو جائے تو اس مال سے بدتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دینا تو میں اس مسلمان کو آخرت میں جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو نا، اگر کوئی مسلمان دے دے تو میں اسے آخرت میں جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ کہ یہ دو انسانی اعضاء ایسے ہیں جو گناہوں میں ایسے آلودہ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انتہائی اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ بہترین بات کرنا، نرم گفتگو کرنا اور میٹھی باتیں کرنا یہ صدقے کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ایک فہرست بنائیے، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم زبان سے جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ان نیکیوں کے اوپر کتنا اجر عظیم بیان فرمایا ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے ہم جو گناہ کرتے ہیں قرآن و سنت نے کس انداز سے اور کن الفاظ کے ساتھ ہمارے اس گناہ کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیا حدیث میں نہیں آتا کہ میری اور آپ کی تلاوت میں جب میری زبان استعمال ہو، آپ کی زبان استعمال ہو، تو ایک ایک حرف کی تلاوت کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے جملے ہیں کہ جس کا وزن بہت زیادہ ہے اور زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں۔ ایسے ایسے اذکار ہیں کہ ایک ایک تسبیح اور ایک ایک ذکر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں کہ میزان عمل اس سے بھر جائے گا، کبھی فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے بیچ کی جتنی مسافت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھر دیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دفعہ کے کہنے کے بدلے میں جنت میں ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ 500 سال تک اس کے نیچے تیزی کے ساتھ اگر ایک سوار بھی ایک کونے سے دوسری جگہ جا کر اترنے کی کوشش کرے گا نا تو اسے 500 سال کا عرصہ لگے گا۔ اتنا گھنا درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگوا دیتے ہیں۔ اور زبان سے ہونے والے گناہوں کو اب گننا شروع کیجئے۔ جھوٹ کتنا بدترین گناہ ہے، خیانت میں ہماری زبان استعمال ہوتی ہے، کتنا بدترین گناہ ہے، غیبت میں ہماری زبان استعمال ہوتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر الزام لگانے میں ہماری زبان ملوث ہوتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کورٹ میں ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہاں بھی زبان کے استعمال کرتے ہیں، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ زبان کے ذریعے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی سے سختی کے ساتھ بھی مت پیش آؤ، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے جو درس حدیث ہم نے کیا تھا وہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی تھی کہ اللہ کے رسول سے ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے،
اور رسول اللہ کو بتایا گیا کہ جی فلاں ملاقات کے لیے اجازت چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص اچھا انسان نہیں ہے، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا برا انسان ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم حیران ہوئے، رسول اللہ نے اس شخص کو اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے اجازت عطا فرمائی. وہ شخص اندر آیا، اللہ کے رسول نے بہت میٹھے انداز کے ساتھ اسے گفتگو فرمائی. ہم حیران ہو گئے. ان صاحب کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دریافت کیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو فرما رہے تھے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن یہ جو ابھی آپ نے اتنی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی یہ کیا تھا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ایک شخص اچھا نہیں ہے تو اس سے اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس سے سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی زبان ٹھیک سے استعمال نہیں ہوتی، جو غلط زبان استعمال کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کی غرض سے استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ انسان بڑا بدترین ہے. اب یہ جو حدیث ہے بظاہر بہت مختصر سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، 2-3 الفاظ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر میں اور آپ جائیں نا اور پھر اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی یوں سے یوں ہو سکتی ہے، بالکل 100 ڈگری پر جا کر ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. سخت کلامی کی وجہ سے ہماری دکانداریاں خراب ہو جاتی ہیں، سخت کلامی کی وجہ سے بچہ گھر سے باغی ہو جاتا ہے، سخت کلامی کی وجہ سے دوست باغی ہو جاتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، سخت کلامی کی وجہ سے بیویوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں. آپ اس کے اثرات کو گننا شروع کریں تو وہ اثرات بڑے خطرناک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی اپنی احادیث میں، روایات میں، ارشادات میں خاص طور پہ زبان کا استعمال فرمایا ہے، اس کے ذکر فرمایا ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان شرور سے، مظالم سے، زیادتیوں سے بچے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیک انسان کی جو تعریف ہے نا، جو ڈیفینیشن ہے، وہ ہم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کو خلط ملط کر دیا ہے، اس کو بگاڑ دیا ہے. ہم نیکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صبح اور شام قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم نیکی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم صبح اور شام کے ذکر و اذکار کی پابندی کریں. ہم نیکی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، ہم نے وضو کیا، ہم مسجد میں آ گئے، ہم نے نماز پڑھ لی. نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے. سچ بولنا تلاوت قرآن سے زیادہ اجر رکھتا ہے. تلاوت قرآن سنت عمل ہے، سچ بولنا ضروری ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹے انسان پر لعنت فرمائی ہے. ذکر و اذکار و تسبیحات کی پابندی کرنے سے بہت زیادہ بڑھ کر افضل بات یہ ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، خواہ کسی کو تھپڑ نہ لگائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے ساتھ خواہ میں سختی کے ساتھ نہ پیش آئے. جب ایک شخص کو آپ دیکھیں نا کہ وہ فرائض کی تکمیل کے ساتھ، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی ناانصافی کے ساتھ پیش نہیں آتا، وہ کسی کا مال نہیں کھاتا، اس کے اوپر کسی کا حق وغیرہ نہیں ہے، آپ اس شخص کے بارے میں دل کھول کر گواہی دیجئے کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے. ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ایک مسئلہ دریافت کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے، صوم و صلات کی بہت پابند ہے، ذکر و اذکار کی بہت پابند ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے آس پڑوس والے لوگ پریشان ہیں، خوش نہیں ہیں. تو آپ کا ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے. ان صاحب نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک اور خاتون ہے، صوم و صلات کی پابند ہے،
لیکن دیگر ذکر و اذکار نوافل وغیرہ ان چیزوں کی زیادہ پابندی نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان بہت اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ آس پڑوس کے جو گھروں میں لوگ ہیں نا وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ نیک انسان کون ہوتا ہے؟ نیک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ اپنے جسمانی اعضاء سے وہ کوشش کرے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میری ٹانگوں سے میرے پیروں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میری آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میرے ہاتھوں کے اشاروں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس حوالے سے بڑی پابندی کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ میٹھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، اچھے انداز کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ صدقہ ہے، یعنی مال خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ میرے اور آپ کے اپنی زبان کو درست طریقے سے استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔